50 कश्तियां heading towards Gaza. Flotilla heading towards Gaza. तेजी से गजा की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के 500 लोग सवार थे, जिनमें पॉलिटिशियंस, गजा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा, खिलौना बन गया है, मैं इसको फेंक देता हूँ। एक्टिविस्ट, not scared of Israel. We'll keep fighting until we. और इवन हॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल थे। For the global Sword float. लेकिन गजा पहुंचने से पहले इन कश्तियों पर हमले किए गए। Israeli forces intercept and board one of the vessels. Some boats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval. और जैसे ही ये कश्तियां गजा के बिल्कुल करीब पहुंची, इन सारी कश्तियों को गजा के बजाय इसराइल की एक सिटी अशदोद की तरफ मोड़ दिया गया और इन सबको अरेस्ट कर लिया। I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा अफराद, जिससे आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली फ्लोटेला नहीं है जिसे इसराइल ने अरेस्ट किया हो। Water filters, we carry crutches for the people that you've been starving to. इसी तरह पहले भी 10 फ्लोटेला को अरेस्ट किया गया, The captain of one of the boats in that float. लेकिन आखिर ये सारे फ्लोटेलर्स आए कहां से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? फ्लोटेला की कहानी एक ही आदमी से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया का माइकल शेख। आज से 20 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया से फलस्तीन की तरफ गया, वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया कि गजा ने फलस्तीन को हर तरफ से घेर कर वहां के फलस्तीनियों को भूख और प्यास से मार रहा है। These are the faces of hunger. इसीलिए फलस्तीन पहुंचते ही माइकल शेख वहां के लोगों की मदद करने लगा और उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाने लगा। लेकिन इन सब का जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उन्होंने माइकल शेख को पकड़कर इसराइल के जेल में बंद कर दिया। अब माइकल शेख अपने इंटरव्यू में खुद कहता है कि जेल जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का दुख था कि अब जो कुछ भी हो जाए, इसराइल मुझे फलस्तीन जाने की इजाजत कभी भी नहीं देगा। तो माइकल शेख अब अपनी जेल में बैठकर सोचने लगा और आखिर सोचते सोचते उसके माइंड में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया, एक ग्लोबल फ्लोटेला। Gaza-bound aid flotilla. A humanitarian flotilla heading for Gaza. Now an aid flotilla bound. फ्लोटेला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब कश्तियों का बहुत बड़ा ग्रुप। माइकल शेख ने सोचा कि इसराइल मुझे फलस्तीन जाने की इजाजत तो नहीं देगा, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया से लोगों को जमा करके कश्तियों में फलस्तीन जाएंगे तो इसराइल का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर उसने हमें रोका तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इसराइल का जुल्म एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इतना अजीब आइडिया उसके माइंड में आया कहां से? असल में ये कोई नया आइडिया था ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी बहुत बड़ा फ्लोटेला हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ने, ऐसा लग रहा था कि द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के हिटलर के सामने अपने घुटने टेक देगी, जिससे ब्रिटिश एम्पायर में सारों के हौसले टूट चुके थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी हिटलर से डर कर रिजाइन कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन किया, अब दुनिया के हालात बदलने वाले थे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसका नाम था चर्चिल। लेकिन जैसे ही चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना, उसकी 4 लाख फौज जर्मनी के बॉर्डर पर खड़ी थी। ये देखकर हिटलर ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस फौज पर हमला कर दिया। और इस पूरी फौज को घेर कर
انہیں پیچھے دھکیلنے لگے. آخر ہٹلر نے انہیں اتنا دھکیل دیا کہ وہ دھکیلتے دھکیلتے ایک بیچ تک پہنچے، ڈنکرک. اب چرچل کی یہ 4 لاکھ فوج بالکل پھنس چکی تھی، کیونکہ ان کے سامنے ہٹلر کی 8 لاکھ کی فوج کھڑی تھی اور ان کے پیچھے صرف اور صرف سمندر تھا. اور آف کورس جرمن جیٹس ان پر بم گرانے لگے. یہ دیکھ کر چرچ امریکہ سے مدد کی بھیک مانگنے لگا، لیکن جب امریکہ نے اس کی مدد سے کلیئر انکار کر دیا، اب چرچل بالکل مایوس ہو چکا تھا اور اس کے پاس آخری امید بچی تھی اس کے ملک کی عوام. چرچل نے مجبوراً ہر طرف اعلان کیا کہ جس کے پاس جو بھی کشتی ہے وہ اسے لے کر جنگ کی طرف جائے اور وہاں سے ہمارے سولجرز کو بچا کر واپس لائے. جو ایک بہت ہی عجیب بات تھی، لیکن برٹش عوام اپنے لیڈر کی آواز پر کھڑے ہوئے اور اپنی کشتیاں لے کر بغیر ہتھیاروں کے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے جنگ کی طرف روانہ ہوئے. اور یہاں سے دنیا میں پہلی بار فلوٹیلا کا کانسیپٹ آیا. یہ عام لوگ جنگ کے بیچ میں اترے اور اپنے سولجرز کو بچا کر واپس برٹین لے کر آئے. اور اس طرح دنیا کی پہلی فلوٹیلا نے 4 لاکھ سولجرز میں سے 3.5 لاکھ سولجرز کو بچا لیا، جسے آج تک ایک میریکل کہا جاتا ہے. اسی لیے اب جب مائیکل شیر اسرائیل کی جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دماغ میں بھی اسی فلوٹیلا کا آئیڈیا آیا. اس کے بعد جیسے ہی وہ آزاد ہوا، اس نے اپنے اس پلان پر کام شروع کی اور فلوٹیلا کی کشتیوں کے لیے پوری دنیا سے پیسے جمع کرنے لگا. اور آخر 2008 میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے کہ وہ صرف 2 کشتیوں میں ہی سارا سامان بھر کر فلسطین تک لے جا سکا. اور اس طرح وہ اسرائیل کی پوری فوج کے مرضی کے خلاف ایک بار پھر فلسطین میں داخل ہوا اور فلسطین کے غریب لوگوں تک کھانا، کپڑے، میڈیسنز پہنچائیں. اس پہلی فلوٹیلا کے بعد پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اور اس کے صرف 2 سال بعد مائیکل شیر اور اس کے ساتھی 10,000 ٹن کا سامان لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جس میں ان کے پاس ترکی کے اردوغان کا بہت سپورٹ تھا. اب اسرائیل کا ظلم پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہا تھا، لیکن اب اسرائیل اس پوری بے عزتی کو اور برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو اسرائیل کی فوج نے اس فلوٹیلا پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں اسرائیل نے 10 عام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے مار ڈالا تاکہ یہ سب اپنی کشتیوں کو گھما کر یہاں سے بھاگ جائیں. لیکن یہ فلوٹیلا اسرائیل کے حملوں کے بعد بھی آگے بڑھتی رہی. آخر جب اسرائیل انہیں نہیں ڈرا سکا تو ان سب کو گرفتار کر لیا اور وہ سارا سامان جو فلسطین کے غریب لوگوں کے لیے تھا ان سب کو چوری کر لیا اور ان سب کو زخمی حالت میں واپس بھیج دی. اب اسرائیل خوش تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب دوبارہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ ایسی حرکت کرے. لیکن اس کے کچھ ہی سال بعد ایک فلوٹیلا فلسطین کی طرف روانہ ہوا، لیکن اسرائیل نے انہیں بھی گرفتار کر کے واپس بھیج دیا. جس کے بعد دوبارہ ایک فلوٹیلا گیا لیکن انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا اور اس کے 2 سال بعد بھی فلوٹیلا گیا لیکن انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا. اور اسی طرح فلوٹیلاز فلسطین کی طرف جاتے رہے اور آخر آج سے 2 سال پہلے جب فلسطین پر اسرائیل نے سب سے بڑا حملہ کیا اور غزہ کو ہر طرف سے گھیر کر اسے پوری دنیا سے کٹ آف کر دیا اور ایک بار پھر فلوٹیلا پر کام کیا گیا
اور 50 کنٹریز نے مل کر اس پر کام کیا، جس کے بعد 500 لوگوں کو ان کشتیوں پر فلسطین کی طرف بھیجا گیا، جس میں آلموسٹ دنیا کی ہر کنٹری شامل تھی، لیکن صرف ایک کنٹری اس فلوٹیلا کو جوائن کرنے سے پیچھے رہی۔ Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great... یہ کشتیاں اسپین کے بارسلونا سے روانہ ہوئیں اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کشتیاں ملنے لگیں اور یہ سب مل کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن یہ کوئی عام کشتیاں نہیں ہیں، ان کے اندر بیڈ رومز، کچن اور ایون واش روم بھی موجود ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 500 لوگوں میں سے صرف 30% مسلمان ہیں اور باقی 70% نان مسلم، جو صرف انسانیت کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں میں 2 لوگ پاکستانی بھی ہیں۔ تو ایون اس فلوٹیلا میں کچھ یہودی بھی شامل ہیں اور کچھ فیمس لوگ بھی اس فلوٹیلا کا حصہ ہیں، جیسے کہ نیلسن منڈیلا کا پوتا ایکٹیوسٹ۔ The story here is about Palestine. اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی، جو اس سے پہلے پاکستان میں بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، جس کے لیے انہیں پاکستان میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ فلوٹیلا فلسطین کے قریب پہنچی، اسرائیل فوج نے اپنے ڈرون سے حملہ کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ کشتیاں فلسطین کی طرف روانہ رہیں تو اسرائیل فوج نے ان کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا اور سب کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی یہ فلوٹیلا گرفتار ہوئی، اس کی خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ Forces have intercepted dozens of boats. Condemn any attacks against the flotilla. Israel has arrested hundreds of activists. اور پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ابھی سے نیکسٹ فلوٹیلا پر پلاننگ شروع ہو چکی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ اس سے نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بڑی، ہسٹری کی سب سے بڑی فلوٹیلا ہوگی، ورلڈ وار سے بھی بڑی، اور اسرائیل کا ظلم ایکسپوز ہوتا رہے گا۔ Strikes in Gaza continue. Israeli strikes are again rattling. سبسکرائب